الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتک قبل موتک. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج پھر آپ لوگوں سے اس ہفتے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے نیو ایئر. آپ جانتے ہو آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور 2021 عیسوی رخصت ہونے والا ہے. کچھ ہی گھنٹوں میں 2022 عیسوی کی شروعات ہوگی. وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اور انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. سال کا اختتام اور نئے سال کی شروعات میرے عزیزو خوشی و مسرت کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ احتساب نفس اور عبرت و نصیحت کا موقع ہے. کیونکہ زندگی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ عمر میں کمی ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود نئے سال کا آغاز جشن کی محفلوں کو سجا کر اخلاق و شرافت کی حدود کو پامال کر کے اور خواہشات و ارمانوں کا ناجائز طریقے پر اظہار کر کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. رات 11:59 سے 12 بجے کے درمیان صرف 1 منٹ کا فاصلہ ہے. اس 1 منٹ میں نہ جانے دنیا میں کون سی عجیب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمان اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. کیا ہماری مذہبی تعلیمات، پاکیزہ روایات اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم نئے سال کا اس انداز میں استقبال کریں؟ اگر مسلمانوں اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے، کوئی جواب مل سکتا ہے، تو وہ جواب نفی میں ہوگا. اس لیے کہ آپ جانتے ہو یہ طرز عمل ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے، رسول کے احکام کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے.
ہم اس حقیقت کو نہیں مانتے، لیکن لوگ اس سال کو نہ جانے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، نیو ایئر کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے ہجری کیلنڈر کو بھلا دیا، ہم نے عیسوی کیلنڈر کو یاد رکھا جو عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور خوشی منانے کا کوئی مجاز نہیں بنتا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر صرف 2 خوشیاں ہوتی ہے، ایک عید الفطر ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ یہ تیسری خوشی نہ جانے ہم کہاں سے اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم میں سے بہت سو کو اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے بھی نام یاد نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ یہ 2021 اب ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس موقع سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پیغام دوں۔ میں ایسے موقع سے آپ کو 2 باتیں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ 2 باتیں اس 2021 عیسوی کے ختم ہونے پر یاد رکھتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو، اپنی زندگی میں لاتے ہو، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنے کی اور شریعت کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے جو 2021 گزرا ہے، آپ اس میں اپنے ماضی کا احتساب کیجیے۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو
ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مواخذہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہمیں اپنے لیے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ جو ہم سے کمزوریاں رہی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو آگے دور کرنا ہے، اس لیے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اس سے غلطیاں تو ہوگی، اور کسی غلطی کا ارتکاب کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہو جائے اس میں توبہ کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے۔ نمبر 4، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے، ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس لیے لوگوں، ہمیں اس نئے سال سے یہ عزم مصمم کر لیں، اور اس عزم مصمم کو لے کر ہم چلیں کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے، اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اگر ہم سب کا یہ عزم ہے تو انشاءاللہ ہمیں آنے والے سال میں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق ملے گا، اور وہ غلطیاں ہم دوبارہ نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کے موقع سے جو آج باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں میں ان سب باتوں کو بٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔